مہربانو اماں اماں کہہ رہی تھی۔ میں ڈر گیا، جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکل کے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترا۔ سکینہ خالہ کے کمرے میں گیا تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ مہربانو انہیں ہلا جلا رہی تھی، رو رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن وہ بے سدھ سی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آنکھوں کے کناروں سے آنسوؤں کی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ شاید روتے روتے انہیں کچھ ہو گیا تھا۔ مہربانو مجھے دیکھ کے کہنے لگی، زوریز دیکھے نا اماں کو کیا ہو گیا۔ میں جلدی سے سکینہ خالہ کے پاس آیا، انہیں ہلانے جلانے لگا، لیکن میرے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ ان کی دل کی دھڑکنیں نہیں چل رہی تھیں، شاید وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں۔ پتہ نہیں یہ واصل کون تھا، اسے یہاں آنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آیا۔ میں نے مہربانوں کو تو کچھ نہیں بتایا، میں نے کہا میں ڈاکٹر کو لے کے آتا ہوں۔ گھر کے قریب ہی کلینک تھا، ڈاکٹر کی رہائش اسی کلینک کے اوپر تھی، اس لیے اگر رات کو بھی کوئی ایمرجنسی ہو جاتی تھی تو ڈاکٹر مل جاتا تھا۔ میں منت سماجت کر کے اسے لے آیا کہ مریضہ کی حالت بہت خراب ہے، لیکن ڈاکٹر نے وہی کہا جس کا مجھے ڈر تھا۔ سکینہ خالہ خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ مہربانوں کا تو رو رو کے برا حال تھا۔ رونے کی آواز پہ محلے کی کچھ خواتین گھر میں داخل ہو گئیں۔ پھر کیا تھا، کچھ دیر میں انور اور اس کی ماں بھی آ گئے۔ دنیا کے سامنے وہ عورت رو رہی تھی، یوں دھاڑے مار رہی تھی جیسے اسے بڑا افسوس ہوا ہو، لیکن مہربانوں گم سم ایک کونے میں بیٹھی رہی۔ اس کی پھپھو اس کے پاس آ گئی۔ میری بچی تجھے ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو لاوارث اور بے سہارا سمجھنے کی۔ ارے میں ہوں نا تیری پھپھو، تجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے جاؤں گی، تو نے فکر نہیں کرنی۔ لیکن وہ بے بس آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے بڑا ترس آ رہا تھا اس پر۔ بہرحال سکینہ خالہ کی تدفین ہو گئی، سب لوگ جا چکے تھے سوائے انور اور اس کی ماں کے۔ مہربانو اپنے کمرے میں تھی، میں صحن میں بچھی چادریں اٹھا رہا تھا جب انور آیا۔ کہنے لگا، او لڑکے اپنا سامان اٹھا اور صبح تک چلتا بن یہاں سے، کیونکہ مہربانوں کو میں اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا انتظام کر لوں گا، لیکن مجھے مہربانوں پہ بڑا ترس آ رہا تھا۔ واصل کا کوئی جوابی خط نہیں آیا تھا اور وہ بیچاری تو مشکل میں پڑ چکی تھی، اپنے کمرے میں تھی، باہر نہیں آ رہی تھی۔ ارے مہربانوں کی بچی، تجھے کتنا وقت لگے گا سامان سمیٹنے میں؟ چند جوڑے رکھ، چل ہمارے ساتھ، باقی کا سامان خود ہی آتا رہے گا۔ کچھ دیر بعد وہ روتی ہوئی باہر نکلی، کالی چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ ایک نظر روتے ہوئے اس نے مجھے دیکھا، کہنے لگی، آپ جب یہاں سے چلے جائیں تو چابی پھوپھو کے گھر دے دیجیے گا۔ میں نے کہا جی اچھا، میں چابی دے جاؤں گا۔ انور نے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا، وہیں قریب میں ہی ان کا گھر تھا۔ وہ جا چکے تھے، پر میرا دل بے چین ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کمینہ کیا سلوک کرے گا اس لڑکی کے ساتھ۔ اگلے روز میں اپنا رخت سفر باندھ کے ہاسٹل چلا گیا، کمرہ بک کروایا۔ خالہ سکینہ کے گھر کی چابی دینے کے لیے میں ان کی نند کے گھر پہنچا۔ اتفاق تھا یا قسمت، دروازہ مہربانوں نے کھولا۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ میں ہوں تو اس نے پردہ نہیں کیا، روتے ہوئے میرے سامنے آ گئی، کہنے لگی مجھے بچا لو، خدا کے لیے زوریز مجھے میرے واصل کے پاس چھوڑاؤ، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ کل کا سورج میرے لیے بہت سی مصیبتیں لے کے آئے گا۔ کل دوپہر کو میرا نکاح میری پھپھو انور سے کروا دیں گی، بس ایک رات ہے میرے پاس۔ وہ اور انور رات کو جلدی سو جاتے ہیں، اور وہ ویسے بھی شراب پینے کا عادی ہے، شراب پیتا ہے تو نشے میں اسے ہوش نہیں ہوتی۔ تم کیا مجھے یہاں سے بھگا کے لے جاؤ گے؟ اس کی بات غیر متوقع سی تھی۔ میں ڈر گیا، ایسا کام کبھی زندگی میں نہ کیا تھا، نہ کرنے کا سوچا تھا، لیکن وہ ایک بے بس اور مجبور لڑکی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں رات کے 12 بجے آ جاؤں گا، تم دروازے تک آ جانا۔ کہنے لگی اچھا رکو، پھر اپنے ہاتھ سے سونے کی 2 چوڑیاں اتار کے مجھے پکڑائیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی اسے بیچ کے ریل گاڑی کی ٹکٹیں خرید لینا۔ میں نے کہا یہ آپ اپنے پاس رکھیں، میرے پاس پیسے ہیں،
میں گاؤں کی 2 ٹکٹیں خرید لوں گا۔ وہ کہنے لگی نہیں آپ یہ رکھ لو، شاید کام آ جائے، یہ نہ ہو آپ کے پاس پیسے کم پڑ جائیں۔ شاید اسے ڈر تھا کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے کہیں میرا ارادہ نہ بدل جائے۔ میں نے اپنی جیب میں اس کی 2 چوڑیاں ڈال لیں، لیکن امانت کے طور پہ۔ جاتی میں نے سب سے پہلے واصل کے گاؤں کی 2 ٹکٹیں خریدیں، لیکن دل بہت گھبرا رہا تھا، ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے ایسا کام کبھی کیا ہی نہیں تھا، لیکن جو کچھ کر رہا تھا نیکی کے لیے کر رہا تھا۔ یوں تو ویسے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ 12 بجے کا انتظار تھا۔ میرے کمرے میں جو دوسرا نوجوان تھا وہ سو چکا تھا۔ میں سوچ تو یہی رہا تھا کہ مہربانوں کو واصل کے حوالے کر کے اس کا نکاح پڑھوا کے واپس آ جاؤں گا۔ 11 بجے میں گھر سے نکل چکا تھا۔ پورے 12 بجے میں اس کے گھر کے سامنے تھا جب بڑی آہستگی سے اس کے گھر کا دروازہ کھلا۔ اس نے چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا، رو رہی تھی۔